اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومن 40ویں سورت ہے. سورہ المومن 40ویں سورہ 24واں پارہ آیت نمبر 51 چھٹے رکوع کا آغاز ہے. من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف سب پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. بڑا مختصر سا رکوع ہے یہ، اور وہی مومن کی گفتگو جیسی ختم ہوئی جس نے فرعون کے دربار میں ساری گفتگو کی، لیکن دو تین چیزیں اس کے اندر نہایت ہی غور طلب ہیں. ایک تو پہلی آیت جیسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن کے قائم ہوں گے اشہاد. اب سمجھ لیں کہ گواہ اور گواہی، کہ وٹنس بھی سچے ہوں گے، گواہ بھی سچے ہوں گے اور گواہی بھی سچی ہوگی. جس دن قائم ہوگی گواہ اور گواہی یعنی کہ قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں. اور اس میں دل بڑھانے کے لیے رسولوں کا اور مومنوں کا دنیا میں مدد، رسولوں کی دشمن کی چالوں کے خلاف اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، اور مومنوں کے لیے بھی مختلف تکلیفوں میں، اور جو مومنوں کا مشن بھی ہونا چاہیے رسولوں کا. فرمایا کہ ہم اس میں مدد کرتے ہیں رسولوں کی اور جو ایمان لے کے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور جس دن کے اسٹیبلش ہوگی، قائم ہوگی گواہی، گواہ اور سچی گواہی جس دن قائم ہوگی اس دن. جس طرح کام نہ آوے منکروں کو ان کے بہانے اور ان کو پھٹکار ہے اور ان کو برا کر. اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ انکار کرنے والوں کو منکروں کی کوئی چیز کام نہیں آنے. اور دی ہم نے موسیٰ کو راہ کی سوجھ اور وارث کیا بنی اسرائیل کتاب کا، سجاتی اور سمجھاتی عقل مندوں کو. یہ بڑا ایک خاص معاملہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس میں ہدایت تھی، اس کو وارث کیا تھا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل اس کتاب کے وارث تھے، اور وہ ہدایت تھی اور ذکر تھی، یاد دہانی تھی لیولی الباب، جو ساؤنڈ مائنڈ کے لوگ ہیں، جو پختہ عقل کے لوگ ہیں، ان کے لیے کتاب جو ہے وہ ہدایت. ہم آج ہی بیٹھے اوپر بات کر رہے تھے کہ علم کے ذرائع انسان کے پاس کیا کیا ہے. ایک تو آپ کی حصے ہیں، 5 حصے: دیکھنا، محسوس کرنا. جہاں پہ حصوں کا عمل دخل یا اختیار ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے عقل کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم محسوس کر کے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ ایک الماری ہے، نگاہ سے یا ہاتھ سے. کسی نے بنائی ہے یا خود بخود بن گئی ہے، وہاں پہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ کسی کاریگر نے بنائی ہے. تو جہاں پہ ہماری حصیں جواب دے دیتی ہیں وہاں پہ عقل کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور جب عقل کا معاملہ جواب دیتا ہے تو پھر اس سے آگے وحی کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یقین ماننے والوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. میں
اپنے ملازم کو مکمل پیسے دوں، لفافہ دوں ہاتھ میں، اور اسے کہوں جاؤ بازار چلے جاؤ اور وہاں سے سامان لے آؤ، نہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ میری مرضی کیا ہے، نہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، نہ میں بتاؤں کہ میری ضرورت اور خواہش کیا ہے، عقل اس بات کو مانتی ہے؟ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مالک حقیقی خالق اپنے غلام کے لیے تمام اسباب پھیلائے اور اس کو اس دنیا میں بھیجے اور پھر یہی نہ بتائے کہ کرنا کیا، اسباب کو کیسے استعمال کرنا ہے، مجھے کیسے خوش کرنا ہے، میں چاہتا کیا ہوں تم سے، لے کے کیا واپس آنا ہے، بازار تو گئے واپس کیا لے کے آؤ، عقل مانتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ سلسلہ پھر کتاب اور وحی کا شروع ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ کتاب اور وحی کے اندر جو بات ہو ہماری عقل پہ پوری بھی بیٹھے، یہ بھی لازم ہے کہ ہماری عقل جس چیز کو سمجھ رہی ہے وہی بھی اس کے مطابق ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں، مالک کا اپنا اختیار ہے، مالک کی اپنی مرضی، اور یہ ہے ایک بہت ہی خاص آیت، بہت طرح سے اس کی تفسیر کی گئی الفاظ کی وجہ سے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فصبر، قائم رہیں، استقامت سے رہیں، صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، واستغفر لذنبک، اور بخشوا اپنے گناہ، یہ لکھا ہے شاہ صاحب نے ترجمہ اس کا۔ ذنب بنیادی طور پہ عربی میں آپ کہیں کہ ہارڈ کور گناہ نہیں، وہ چیزیں جس پہ آپ امبیرسمنٹ محسوس کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے ذنب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں گناہ یا جس کی وجہ سے آپ امبیرسڈ ہیں اس کے لیے آپ استغفار کریں۔ یہ اب گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، بہت سارے مستشرقین نے بہت ساری بہت باتیں اس کے اندر کی ہیں، ہم پہلے اس کے اوپر اشارتاً ایک بات کر چکے ہیں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سٹینڈرڈز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ایک اندازہ ہے، بطور بشر کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ شاید میں اپنا کام پوری طرح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کیا میرا مشن پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پھر میں اگر ایسا محسوس کرو تو استغفار۔ پھر ایک اور چیز بڑی خاص ہے، ایک بہت خاص چیز ہے، وہ ہے شائستہ مہذب ڈیسنٹ لوگوں میں اور بدتنیت بدتمیز لوگوں کے اندر ایک بڑا واضح فرق۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو سہارا لیا ہے وہ میں نے سہارا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا کا، جو ترجمہ ریب المختوم کے اندر جو ترجمہ اس کا کیا گیا۔ اب ذرا یہ آپ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اسوا پڑھیں گے تو آپ کو یہ اکثر نظر آئے گا، یہ ایک مہذب آدمی ہے، ایک شائستہ آدمی ہے، ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، اس کا اور ایک غیر مہذب اور ایک ناشائستہ آدمی کا فرق ذرا محسوس کریں۔ غیر مہذب ناشائستہ آدمی اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دے گا، اپنی کم مائگی کا الزام دوسروں کو دے گا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بدتمیزی کی انتہا ہو گئی، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو پیچھے لگا دیا اور پتھر مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس حد تک کہ جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ فرمایا کیا، ذرا غور کریں، آپ کو ایک شائستہ آدمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی وہ نظر آئے، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکا، میں کمزور اور بے بس ہوں، میری بات ان کا معیار پہ پوری نہیں اتر سکی، میں ان کو اپنی بات سمجھا نہیں سکا۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے؟
یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے. اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو. تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زوراور طاقتور نہیں. کیا اپنی اس کیفیت کا الزام ان پہ رکھا کہ یہ کافر ہے، بےہودہ ہے، بدتمیز ہے، میری بات نہیں سمجھ رہے؟ یہ ایک شائستہ انسان، ایک مہذب انسان کی بنیادی ساخت ہے. وہ اپنی ناکامی کے اوپر بات کرتا ہے، وہ اپنی کم مائگی پہ بات کرتا ہے. میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. میں نہیں بات بتا سکا، میری بات یہ سمجھ نہیں سکی. میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں. ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ہی ہے؟ ہماری تمام تر غلطیوں کا الزام دوسرے پہ ہی ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے دوسرے نے غلط کیا، ہم ٹھیک ہیں. میں غلط نہیں ہو سکتا، دوسرا ہی غلط ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل آپ دیکھیں گے، آپ سیرت دیکھیں کہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ رہا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر کمی بیشی، مجھے ضرورت، میری مدد کی ضرورت، میں کس طرح بات کروں. میں تو یہ ایک ڈیسنٹ آدمی کا رویہ ہے. اس کے ذیل میں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جس کو آپ امبیرسمنٹ سمجھتے ہیں، جس کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر سے گناہ سرزد ہوتا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام اور صبح. اور آپ جانتے ہیں خاص طور پہ آج کل کے یہ ذی الحج کے جو 9-10 دن ہیں، ان کے اندر اذکار کے اندر ایک بڑا قیمتی ذکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کو ذکر فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پبلک فگرز ہم دیکھتے ہیں، کچھ سنتے بھی ہیں. کتنے پبلک فگرز آپ نے دیکھے؟ پبلک فگرز مراد یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں یا منسٹر ہوتے ہیں، کوئی کتنے کہتے ہیں کہ یار اس غلطی کی ذمہ دار ہم ہیں. آپ آج دن دیکھتے ہیں ٹرینوں کے حادثے ہو رہے ہیں، فلاں ہمارا قصور نہیں ہے، بریکیں فیل تھی فلاں. جو شائستہ اور مہذب معاشرے اور مہذب لوگ اور شائستہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ معاملہ نہیں ہو سکا تو میری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس سے یہ جو امبیرسمنٹ محسوس کرتے ہیں، یہ جو دل پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کیا کریں اور صبح و شام اللہ کی. اب یہ ایک ڈیسنٹ اور مہذب آدمی کا نقشہ، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کا نقشہ بھی پیش کیا. جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کچھ سند کے، جو پہنچی ان کو، اور کچھ نہیں ان کے جی میں غرور ہے کہ کبھی نہ پہنچیں گے اس تک، سو تو پناہ مانگ اللہ کی، بے شک ہے وہ سنتا دکھتا. کہ ایک طرف تو ڈیسنٹ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ متکبر لوگ ہیں کہ ان کا کبر، ان کا جو غرور ہے وہ کبھی ان کو حق تک پہنچنے نہیں دے گا. اور تکبر ایسی چیز ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی ناپسند ہے. اور پھر بین السطور اس متکبر سے گفتگو کی کہ تو جو بہت تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا اس کو اشارہ بتایا، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمینوں کو بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے. تیری جان کیا ہے؟ یہ کائنات کا نظام تو دیکھ رہا ہے؟ یہ اس سے چھوٹا کام ہے؟ یہ جو میں چھوٹے ٹٹلی بٹلی انسان بنائے ہوئے ہیں، تو ایک انسان اور تیرے تکبر دیکھ کہاں پہ. ذرا کائنات پہ نگاہ مار، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا لیول کیا ہے. لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے، اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، اور نہ ایماندار جو بڑے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار. تم تھوڑا سوچ کرتے ہو، تم غور نہیں کرتے، سوچ نہیں کرتے. گناہگار اور نیکوکار برابر نہیں ہو سکتے. یہ حق ہے کہ وہ گھڑی آتی ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے. قیامت کا یقین بہت سارے لوگوں کو ہے نہیں. زبان سے کہہ دیتے ہیں، ذکر بھی کر دیتے ہیں، اس میں مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لے کے آتے. اور پھر نہایت ہی خوبصورت دونوں آیات اب دیکھیں آغاز میں
اور اس رکوع کے آخر میں جا کے مسلمانوں کا دل بڑھانے کے لیے، اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو، استجب لکم، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہنچوں تمہاری پکار کو. میں سنتا ہوں، میں جواب دوں گا، لیکن شاہ صاحب نے نہایت خوبصورت ترجمہ کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کہتا ہے تمہارا رب کہ مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو. بے شک جو لوگ بڑائی کرتے ہیں میری بندگی سے اب پیٹیں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر، کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتے. اور یہ خاص طور پہ دعا جو ہے، دعا کرنا، اس کی بڑی تاکید ہے. ہم اکثر وہ یہ نماز پڑھ لیجیے بس عبادت ہے جی، نماز ہی دعا ہے. اللہ سے دعا کرنا بذات خود بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ بندگی کی علامت ہے، بندگی کی ریکوائرمنٹ ہے. اللہ سب جانتا ہے جی، اللہ سے کیا مانگنا جی، اللہ کو سب پتہ ہے جی. یہ تکبر کی علامات ہیں. فرمایا کہ بے شک جو تکبر کرتے ہیں، جو اللہ کی بندگی سے پیٹ پھیرتے ہیں، دعا مانگنے کو ہار سمجھتے ہیں، وہ دوزخ میں ذلیل ہو کر جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو کچھ بڑا سنا اس کو فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے صغیرہ پورا گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے اسقات کو معاف فرما، ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے بھائی طارق صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے بیٹے کی دعا خیر ہے، اللہ پاک اس میں خیر ڈال، ہر قسم کی انسانی شیاطینی شروع سے محفوظ و محمود فرما، ہر قسم کی برکتیں یا اللہ دنیا سے برکتیں عطا فرما. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. حیدر کی بیٹے جو میرے دعا خیر ہے. اور پیسہ بھی راستہ میرا مالک سے بیمار ہو، میرا آپ صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ڈاکٹر حیدر صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک خیر ڈال، اپنے کے لیے بھی دعا خیر ہوتی ہے. اے اللہ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ان کی دل مرادوں کو پورا فرما. اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا آخری وقت تمہاری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد. اگلے جمعے چھٹی کا اعلان آپ کر دیں. اگلے جمعے انشاءاللہ جی عید ہے، چھٹی ہے.